السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارا جو دوسرا سبجیکٹ ہے وہ مسائل ہے، یعنی عبادتوں کے طریقے۔ عبادت اسی طریقے پر کرنا ضروری ہے جو طریقہ قرآن و حدیث میں اور فقہ اسلامی میں بتایا گیا ہے۔ اپنی مرضی سے اگر ہم کریں گے یا تو وہ عبادت باطل و فاسد ہو جائے گی، یا مکروہ ہو جائے گی، یا ناقص ہوگی، کچھ نہ کچھ خرابی ہوگی۔ تو جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کا صحیح طریقہ سیکھنا اور اسی کے مطابق وہ عبادتیں ادا کرنا ضروری ہے۔ تو عبادتوں کے جو طریقے ہیں انہی کو ہم مسائل کہتے ہیں۔ ہم کو سب سے زیادہ جو عبادت کرنی ہوتی ہے وہ نماز ہے۔ 5 مرتبہ روزانہ نماز ہے، اور نماز سے پہلے ہم کو طہارت کا معاملہ پیش آتا ہے۔ پھر طہارت میں کئی چیزیں ہیں، جسم کو اور لباس کو گندی چیزوں سے پاک رکھنا، لگ جائے تو پاک کرنے کے طریقے، وضو ہے، غسل ہے، یہ سب آ گیا اس میں۔ پھر نماز خود تفصیل رکھتی ہے اپنے اندر، اس میں فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، مکروہات، مفسدات سب ہیں اس میں، اس کی تفصیل ہے۔ سال میں 1 مرتبہ رمضان شریف آتا ہے، روزے کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ پھر جو صاحبان نصاب ہیں ان کو زکوٰۃ دینا ہے، وہ مسئلے آ جاتے ہیں۔ پھر قربانی کے مسئلے آ جاتے ہیں، جو حج کرنے جا رہے ہیں حج کے مسائل آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال جو بھی عبادت ہم کرتے ہیں اس کے لیے ہم کو مسائل سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ہمارا دوسرا سبجیکٹ مسائل ہے۔ مسائل کے لیے ہم جو بنیادی کتاب پڑھ رہے ہیں وہ ہے ہمارا اسلام۔ یہ ہمارا اسلام ہمارے اہل سنت و جماعت کے بہت بڑے بزرگ خلیل العلماء مفتی محمد خلیل خان برکاتی مارہ ربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے۔ بعد میں یہ پاکستان چلے گئے۔ انہوں نے ابتدائی کتاب کے طور پر اس کتاب کو آپ نے لکھا ہے، بالکل شروع میں پڑھنے کے لیے، بچوں اور نوجوانوں کے لیے یہ کتاب آپ نے لکھی ہے، سوال و جواب کے انداز میں، بہت آسان، بالکل پہلی کتاب ہے یہ مسائل پڑھنے کے لیے، بالکل بنیادی۔ 6 حصوں میں یہ کتاب ہے، اور یہ 6 حصے ایک جگہ چھاپ دیے گئے ہیں، تو یہ اس طریقے سے یہ کتاب بن گئی ہے۔ پہلے سال میں یہی 6 حصے ہم پڑھائیں گے، اس کے بعد پھر بہار شریعت وغیرہ پڑھی جائے گی۔ اس کتاب میں 6 حصوں کی فہرست آپ پہلے دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس میں کیا ہم کو پڑھنا ہے۔ اس میں عقائد بھی ہیں اور مسائل بھی ہیں۔ عقائد تو ہم وہ کتاب العقائد کے ساتھ پڑھیں گے، مسائل ہم کو کیا پڑھنا ہے وہ دیکھ لیجئے۔ اس میں جو ہمارا اسلام کا حصہ اول ہے، اس میں جو مسائل ہیں وہ کن چیزوں کے بارے میں ہے دیکھیے۔ نماز کی فضیلت، نماز کے وقتوں کا بیان، نماز کی رکعتیں، بالکل بنیادی ہے یہ کتاب، اذان کا بیان، اقامت کا بیان، وضو کا بیان، نماز کے الفاظ، نماز پڑھنے کا طریقہ، اچھی اچھی دعائیں، یہ حصہ اول ہوا۔ اس میں ہر لفظ یاد رکھ لینے کا ہے، بالکل مختصر حصہ اول ہو گیا۔ اب دیکھیے حصہ دوم میں یہ تسلسل چل رہا ہے ترتیب وار۔ نماز کی اہمیت، نماز کی شرط اول، وضو کا بیان، غسل کا بیان، پانی کا بیان، استنجے کا بیان، پیارے نبی کی پیاری باتیں، اچھی اچھی دعائیں، یہ دوسرے حصے میں ہو گیا۔ تیسرے حصے میں وضو کے بقیہ مسائل، یعنی دوسرے حصے میں جو مسائل باقی رہ گئے تھے وہ یہاں تیسرے حصے میں، غسل کے بقیہ مسائل، کچھ مسائل وہاں بیان ہوئے تھے دوسرے حصے میں، بقیہ یہاں بیان ہو رہے ہیں۔ ناپاکی دور کرنے کا طریقہ، تیمم کا بیان، نماز کی شرطوں کا بیان، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت کا بیان، نیت کا بیان، ارکان نماز کا بیان،
نماز کے واجبات و سنن، نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ، پیارے نبی کی پیاری باتیں، اچھی اچھی دعائیں، یہ تیسرے حصے کی فہرست تھی۔ حصہ چہارم یعنی چوتھے حصے کی فہرست بھی دیکھ لیجئے۔ طہارت کے بقیہ مسائل، کچھ مسائل جو رہ گئے تھے جو یہاں بیان ہو رہا ہے۔ قراءت کے بقیہ مسائل، قراءت کے مسائل وہاں بیان ہو گئے تھے تیسرے حصے میں، یہاں بقیہ مسائل۔ امامت کا بیان، جماعت کا بیان یعنی باجماعت نماز پڑھنے کا بیان، اس کے مسائل۔ مفسدات نماز کا حکم، کن چیزوں سے نماز فاسد ہوتی ہے۔ مکروہات نماز کا بیان، کن چیزوں سے نماز مکروہ ہوتی ہے۔ احکام مسجد کا بیان، مسجد کے احکام، مسجد میں کیسے کیا کرنا ہے۔ وطر کا بیان، تراویح کا بیان، سنت و نفل کے مسائل، پیارے نبی کی پیاری باتیں، اچھی اچھی دعائیں، یہ چوتھا حصہ ہو گیا۔ اور پانچواں حصے میں دیکھیے نفل نمازوں کا بیان، قضا نمازوں کا بیان، سجدہ سہو کا بیان، سجدہ تلاوت کا بیان، نماز مریض کا بیان، نماز مسافر کا بیان، نماز جمعہ کا بیان، نماز عید کا بیان، میت کا بیان، زیارت قبور و ایصال ثواب کا بیان، پیارے نبی کی پیاری باتیں، اچھی اچھی دعائیں، یہ پانچویں حصے کی فہرست تھی۔ چھٹویں حصے کی فہرست دیکھیے زکوٰۃ کا بیان، زکوٰۃ فرض ہونے کی شرطیں، جانوروں میں زکوٰۃ کا بیان، سونے چاندی کی زکوٰۃ کا بیان، مال تجارت کی زکوٰۃ کا بیان، زراعت اور پھلوں کی زکوٰۃ کا بیان، مصارف زکوٰۃ کا بیان، صدقہ فطر کا بیان، روزے کا بیان، روزے کی نیت کا بیان، چاند دیکھنے کا بیان، ان چیزوں کا بیان جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ توڑنے والی چیزوں کا بیان، ان صورتوں کا بیان جن میں صرف روزے کی قضا لازم ہے، ان صورتوں کا بیان جن سے کفارہ بھی لازم آتا ہے، کفارے کا بیان، روزے کے مکروہات کا بیان، سحری و افطار کا بیان، ان صورتوں کا بیان جن میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، واجب روزوں کا بیان، نفلی روزوں کا بیان، اعتکاف کا بیان، شکر رب دو جہاں، پھر حج کا بیان، حج کے ارکان و شرائط اور واجبات وغیرہ کا بیان، احرام اور اس کے احکام، مقامات و اصطلاحات حج، حج و عمرہ ادا کرنے کا طریقہ، فضائل حرمین طیبین، حاضری سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، حج و عمرہ کے متفرق مسائل، پیارے نبی کی پیاری باتیں، ایک قابل حفظ و نفیس دعا، تمت بالخیر۔ یہ 6 حصے ہیں جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 4 چیزیں آ گئی، اور ساتھ ساتھ عقائد بھی ہیں۔ وہ عقائد کی فہرست میں نے بیان نہیں کی، وہ عقائد کے سبق میں ہم بیان کریں گے۔ تو اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، کلمہ طیبہ سے مراد سارے اسلامی عقائد ہو گئے، تو وہ بھی ہے اس میں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب ہو گئے۔ تو یہ ارکان 5 اس کے اندر ہو گئے، اور اتنی تفصیل کے ساتھ ہیں۔ یہ 6 حصے ہم کو 2 سال کا ہمارا کورس ہے، تو پہلے سال میں یہ 6 حصے ہم کو پڑھنا ہے۔ یہ بالکل بنیادی ہے اور یاد کر لینے اور حفظ کر لینے کے قابل ہے، اور اس کے بعد ہم آگے کی کتاب اگلے سال میں پڑھتے ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت میں ایک بہت ہی منفرد کتاب ہے، اور ہر مسلمان کو یہ کتاب اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ بالکل مختصر، بالکل بنیادی، کچھ اس میں زائد نہیں ہے، کچھ ایسا نہیں ہے کہ یہ چھوڑ دیں گے تو چلے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو بھی ہے وہ ضروری ہے اور بنیادی ہے، عقائد میں بھی اور مسائل میں بھی۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم یہ کتاب پڑھنے اور پڑھانے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ یہ کتاب مکمل 6 حصے ایک جگہ چھاپ دی گئی ہے۔ اب وہ پتلے پتلے ہیں 6 حصے الگ الگ، لیکن یہاں ایک ہی جگہ، ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ جو لے یہ پوری کتاب لے لے، چونکہ پوری کتاب ضروری ہے۔ تو عام مسلمان جب لیں تو 1-2 حصہ نہ لے کر پوری کتاب لے سکیں، اس لیے ایک جگہ چھاپ دی گئی ہے، اور یہ ہمارے پاس بھی مجموعی شکل میں ہے۔ اس کو ہمیں بہت ہی محنت کے ساتھ پڑھنا ہے اور سمجھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ ہم سمجھاتے ہوئے پڑھائیں گے، آپ کو اسے یاد بھی کرنا ہے، انشاءاللہ العظیم بہت فائدہ ہوگا اس سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔